پارہ نمبر 26 کا چوتھا ربع سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 سے 18 تک ہے، اور سورہ قاف کی آیت نمبر 1 سے 45 اور سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 1 سے 30 تک ہے۔ گزشتہ آیات پہ مسلمانوں کو باہمی لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے ہدایات دی گئی تھیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، طعنے نہ دیں، برے القاب سے اور ناموں سے نہ پکاریں، بدگمان نہ ہوں، تجسس نہ کریں، غیبت نہ کریں، تاکہ باہمی تعلقات جو ہیں وہ درست رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی اللہ کے زیادہ قریب ہو، ان کے اندر زیادہ تقویٰ ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی اللہ کے زیادہ قریب ہوں، اللہ ان سے زیادہ محبت کرتا ہو تمہارے مقابلے میں۔ آپ اس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، یعنی طعنے نہ دو، عیب نہ لگاؤ، الزام نہ لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں۔ اب ان برائیوں کا ذکر آ رہا ہے جو کسی کی پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کہ بعض گناہ ہوتے ہیں، گمان یعنی جو گمان آپ کرتے ہیں وہ بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، یعنی تم تو نہیں پسند کرتے نا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب عام خطاب ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی، لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں، یعنی رنگوں، شکلوں، زبانوں، گروہوں، خاندانوں، قبیلوں کا فرق ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ خدا خوفی ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اب ان اعرابی منافقین کا ذکر آ رہا ہے جنہوں نے قحط کے زمانے میں صدقات وصول کرنے کی غرض سے، یا اس ڈر سے کہ مسلمان ہمیں قتل ہی نہ کر دیں یا قید ہی نہ کر لیں، جھوٹ موٹ کا زبان سے کلمہ پڑھ کر اسلام کا اظہار کر دیا تھا، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ اور کچھ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ مسلمان تھے جو ابھی بالکل نیا نیا ایمان لائے تھے، دلوں میں ایمان جو ہے وہ پوری طرح سے راسخ نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے دعوے بہت بڑے بڑے کر دیے تھے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو ہم متی ہو گئے ہیں، یعنی ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا، یعنی اگر تم اپنے دل سے جو نفاق ہے اس کو نکال دو اور تم فرائض پر بھی عمل کرو اور سنتوں پر بھی عمل کرو تو اس سے تمہارا ایمان بڑھے گا۔ یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا ہے اور وہ رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا، یعنی ایمان یقین بن گیا، اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا۔ ہم الصادقون، وہی سچے لوگ ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اے نبی ان مدیان ایمان یعنی ایمان کے دعوے داروں سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو،
حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے، یعنی یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو کہ واقعی تم ایمان لے آئے ہو۔ یعنی دیکھیں اخلاص اور ایمان، یعنی ایک یقین والا جو ایمان ہوتا ہے وہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے، اسی کو توفیق ملتی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ یعنی تمہارے اندر جو ایمان ہے وہ کس نیت سے تم ایمان لائے ہو، کیا ارادے ہیں تمہارے، کوئی دنیاوی فائدے کے لیے جھوٹ موٹ کا ایمان لائے ہو یا اللہ کی محبت میں ایمان لائے ہو؟ تمہاری نیتوں کو، تمہارے ارادوں کو، تمہاری سوچوں کو، تمہارے خیالات کو سب کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو کیا تم بتا رہے ہو؟ اللہ تو خود تمہیں جانتا ہے سب کچھ۔ اب ہم سورہ قاف کا آغاز کر رہے ہیں۔ مکی صورت ہے، 45 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ سورۃ الحجرات میں ادب سے متعلق احکامات تھے۔ اس صورت کا جو آغاز ہے وہ اس قسم سے ہوتا ہے کہ اللہ اپنے احکامات اپنے رسول کے ذریعے بھیجتا ہے۔ پہلی آیت ہی توحید، اس کی قدرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی صداقت پر گواہ ہے۔ پھر روزمرہ کے مشاہدات سے اس صداقت کو ذہن نشین کیا گیا ہے۔ ایمان صرف وہی لاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرے، ان کی صداقت پر یقین رکھے، ہر صورت پر عمل کرے۔ شک کرنے والے ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے عذاب ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون اثبات قیامت ہے۔ قیامت کے انکار کے 2 اسباب کا ذکر ہے۔ نمبر 1 علم الہی کے اعتبار سے، نمبر 2 قدرت الہی کے اعتبار سے۔ پھر ان کے جوابات کا، قیامت کی ہولناکیوں کا، دعوت القرآن کے اصولوں کا اور رجوع اللہ کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون هذا شیء عجیب۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، یعنی قبر میں ان کا کیا حال ہوتا ہے اللہ جانتا ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا۔ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، یعنی ستارے ہیں، کیا 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 حسین بادلوں کے مناظر ہیں، سورج ہے، چاند ہے، محکم نظام ہے اور اس میں کہیں کوئی رخنہ نہیں ہے۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو، یعنی جس کی فطرت جو ہے وہ مسخ نہ ہو گئی ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بر تہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔
اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں، یعنی بنجر ہوتی ہے، پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے تو نباتات اگتی ہے۔ مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی بالکل اسی طرح ہوگا، یعنی جو زمین سے یہ سب کچھ نکال سکتا ہے وہ مردوں کو بھی قبروں سے زندہ کر کے نکال سکتا ہے، وہ اس پر قادر ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے جن قوموں نے انکار کیا تھا ان پر دیکھو کس طرح میرا عذاب آیا تھا۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرسی اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبع کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، یعنی وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی، میرا عذاب جو ہے وہ ان پر آ گیا۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ یعنی کیا مشکل تھا ہمارے لیے پہلی بار تخلیق کرنا انسان کو، مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت علم کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، یعنی کیا سوچ رہا ہے، کیا خیالات ہیں، کیا ارادے ہیں، کیا نیت ہے، سب جانتے ہیں۔ ہم اس کی رگے گردن یعنی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں، یعنی کرامن کاتبین ہر اس کا عمل لکھ رہے ہیں۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا ہے، یعنی آخر موت کی بے ہوشی کا وقت آن پہنچا۔ اب قیامت کا ذکر آ رہا ہے۔ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا ہے، یعنی دنیا میں معمور دونوں فرشتوں میں سے ایک اسے دھکے دے کر لا رہا ہوگا اور دوسرا اس کا اعمال نامہ یعنی سارا حساب کتاب ساتھ پکڑے ہوئے ہوگا۔ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے، یعنی آج تجھے حق نظر آ رہا ہے۔ اب تو ایمان لانا بھی قبول نہیں ہوگا، دنیا میں تو حق نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ حکم دیا گیا، پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو، یعنی اس کافر کو جو سخت منکرین حق تھا، اور منکرین حق کے ساتھ ساتھ وہ سخت ناشکرا بھی تھا۔ کافر کو جو حق سے عناد رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا، یعنی شرک کرتا تھا، ڈال دو اسے سخت عذاب میں، یعنی دونوں کو جھونکنے کا حکم ہوگا۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ جواب ارشاد ہوا، میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بس سے خبردار کر چکا تھا، یعنی ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں ہر فیصلہ انصاف کے ساتھ کرتا ہوں اور میرے فیصلے نہیں بدلتے، میرا قانون نہیں بدلتا۔ یوم نقول لجہنم، وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی حل من مزید، کیا اور کچھ ہے، اور جنت متقین کے قریب لائی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، یعنی مانتوں کی، فرائض کی، اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا تھا، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا تھا، یعنی قلب سلیم لایا تھا،
کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا۔ پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہ ہوئی۔ بس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے۔ نمازیں مراد ہیں فجر اور عصر کی، اور رات کے وقت یعنی تہجد۔ پھر اس کی تسبیح کرو، اور سجدہ ریزی سے فارغ ہونے کے بعد یعنی نماز کے بعد ذکر کرو، مراد یہ ہے۔ اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا اسے، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، یعنی سور کی آواز پر ہر ایک کو لگے گا کہ جیسے اس کے کان میں یہ آواز ڈالی گئی ہے۔ وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دینے والے ہیں، اور ہماری طرف ہی ان سب کا پلٹنا ہے۔ جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے، یعنی کچھ مشکل نہیں ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، اے نبی جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور اے نبی تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے، میرے ڈراوے سے ڈرے، یعنی تذکیر بالقرآن کیا جائے، تزکیہ نفس قرآن کے ذریعے کیا جائے، اور قرآن ہی سے خبردار کیا جائے، قرآن ہی سے اللہ سے لوگوں کو جوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الذاریات مکی صورت ہے، 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ قاف میں رسالت کی تصدیق تھی، اور اس صورت میں ہواؤں کی قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ روز جزا یعنی قیامت ضرور ضرور آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، یعنی جو بخارات کو اوپر لے کر جانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبق رفتاری سے یعنی تیزی کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنے والی ہے، یعنی قیامت تو ضرور آئے گی۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، یعنی فرشتوں کے راستوں کی، یا ستاروں کے جال کی، یا سیاروں کی راہوں کی۔ آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے، یعنی پھیرا جاتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو۔ مارے گے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق ہیں اور غفلت میں مدہوش ہیں۔ پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا، یعنی قیامت کب آئے گی؟ وہ اس روز آئے گا، وہ دن یعنی روز جزا کا، جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کا تم انکار کرتے تھے اور جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ اب متقین کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا، ساحل اور محروم کا یعنی دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے وجود میں کیا تم کو سوچتا نہیں؟ آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔
بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو اے نبی۔ ابراہیم کے معزز مہمانوں کی یعنی جو فرشتے تھے ان کی جو حقائق بھی یعنی ان کی خبر بھی تمہیں پہنچی ہے، جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام، یعنی فرشتوں نے سلام کیا۔ اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا۔ کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچھڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دی یعنی بشارت دی۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا یعنی تعجب سے، حیرانگی سے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ۔ انہوں نے کہا قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے اور وہ حکیم ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، آپ کے رب کا قول ہے۔ پارہ نمبر 26 کا چوتھا ربع سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 سے 18 تک ہے، اور سورہ قاف کی آیت نمبر 1 سے 45 تک ہے، اور سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 1 سے 30 تک ہے۔ عمل کے لیے پوائنٹس نوٹ کر لیجئے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 and 12، ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نہ ہی کسی کو طعنے دینے چاہیے، اور کسی کو برے ناموں سے القاب سے نہیں پکارنا چاہیے، اور بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ تجسس بھی بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور غیبت کرنا تو مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہوتا ہے، غیبت سے بھی ہر صورت بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آیت نمبر 13، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہم سب انسانوں کی شکلیں، رنگ، ساخت اور پھر ہماری قومیں اور برادریاں، خاندان، یہ سب اللہ نے بنائے اور ہم سب کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا تاکہ ہم پہچانے جا سکیں۔ لہٰذا یہ خاندان اور برادریاں شناخت کے لیے ہیں، ہمیں کسی قسم کی برتری، بڑائی اور فوقیت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے ہم سب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی اولاد ہیں۔ ہاں، برتری صرف تقوی کی بنا پر ہوگی اللہ کے ہاں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 14، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کا سارا معاملہ ایمان اور تقوی کی بنا پر ہوگا، نہ کہ اسلام کی بنا پر۔ کوئی کہے میں مسلمان ہوں تو جنت میں جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا تھی، اخلاص کیا تھا، ارادہ کیا تھا، اعمال کیا تھے، اللہ کا ڈر تھا کہ نہیں، اعمال کس کو خوش کرنے کے لیے کیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کو، یہ سب دیکھا جائے گا۔ آیت نمبر 17، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سورہ قاف آیت نمبر 1 سے 11 تک، ہمیں قرآن کے دلائل کھلے دل اور کھلے کانوں سے سننے چاہیے، بغیر تعصب کے انہیں قبول کرنا چاہیے اور انہیں ان پر عمل بھی کرنا چاہیے، اللہ کے احکامات پر۔ آیت نمبر 18، ہمیں ہر عمل اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کرامن کاتبین ہمارا ہر عمل لکھ رہے ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور انہی اعمال کے مطابق ہمارا انجام ہوگا۔ آیت نمبر 32، ہمیں فرائض کی ادائیگی کرنی چاہیے، اللہ کی دی گئی امانتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 45، ہمیں قرآن کے ذریعے جہاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے۔ سورۃ الزاریات آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک، ہمیں آخرت کے برے انجام سے بچنے کے لیے شعوری ایمان لا کر اللہ کی رضا کے کام کرنے ہیں، اللہ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، نوافل اور ذکر و اذکار کی تلاوت قرآن کرنی ہے، ہم نے ان سب کا اہتمام کرنا ہے، غریبوں اور محتاجوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، یعنی صدقہ و خیرات کرنا ہے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان میں آپ کی ساری عبادات، صدقہ و خیرات، تراویح، قیام اللیل اور یہ دورہ قرآن اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری بہترین مغفرت فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔